افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ پاکستان کا غیر قانونی افغان شہریوں کو بے دخل کرنے کا فیصلہ ناقابل قبول ہے اور حکام پر زور دیا کہ پالیسی پر نظر ثانی کریں۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے کہا تھا کہ پاکستان میں غیر قانونی طور پر رہائش پذیر غیر ملکی افراد کو 1 نومبر تک کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ وہ اپنے وطن واپس لوٹ جائیں اور اس کے بعد نہ جانے والوں کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان میں غیر قانونی طور پر رہائش پذیر غیر ملکی افراد کو ہم نے 1 نومبر تک کی ڈیڈ لائن دی ہے کہ وہ اس تاریخ تک رضاکارانہ طور پر اپنے اپنے ممالک میں واپس چلے جائیں، اور اگر وہ 1 نومبر تک واپس نہیں جاتے تو ریاست کے جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اس بات کا نفاذ یقینی بناتے ہوئے ایسے افراد کو ڈیپورٹ کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ 1 نومبر سے پہلے تک ان کے پاس وقت ہے کہ وہ یہاں سے چلے جائیں، ورنہ اس کے بعد انہیں ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس سابقہ ٹویٹر پر اردو اور انگریزی زبانوں میں ایک بیان میں ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ پاکستان میں افغان مہاجرین کے ساتھ سلوک ناقابل قبول ہے، اس حوالے سے انہیں اپنے پالیسی پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کے سیکیورٹی مسائل میں افغان مہاجرین کا کوئی ہاتھ نہیں۔ جب تک مہاجرین اپنی مرضی اور اطمینان سے پاکستان سے نہیں نکلتے انہیں برداشت سے کام لینا چاہیے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس حوالے سے اب تک کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ اقوام متحدہ کے حالیہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں تقریباً 13 لاکھ افغان مہاجرین رجسٹرڈ ہیں اور مزید 8,80,000 کو قانونی حیثیت حاصل ہے۔ تاہم حکومت کا دعویٰ ہے کہ پاکستان میں 17 لاکھ افغان شہری غیر قانونی طور پر مقیم ہیں۔ افغانستان کے ترجمان کی جانب سے تنقید کے علاوہ اس پالیسی کے اعلان پر مختلف حلقوں کی جانب سے بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر فرحت اللہ بابر نے ایکس ٹویٹر پر کہا کہ حکومت ایک بار پھر مہاجرین کے ساتھ فٹ بال کھیل رہی ہے اور کچھ دیگر مقاصد کے لیے جوڑ توڑ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا رد عمل تباہ کن ہوگا۔ سہ فریقی معاہدہ صرف رضاکارانہ واپسی کی اجازت دیتا ہے۔ ایک روز قبل اسلام آباد میں افغان سفارتخانے نے پنجاب اور سندھ پولیس پر الزام عائد کیا تھا کہ وہ افغان مہاجرین کے خلاف بے رحم آپریشن کر رہے ہیں اور حتیٰ کہ خواتین اور بچوں کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے۔ ایکس ٹویٹر پر جاری بیان میں افغان سفارتخانے نے کہا تھا کہ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران 1000 سے زائد افغان شہریوں کو گرفتار کیا گیا ہے، حالانکہ ان میں نصف سے زائد کے پاس پاکستان میں رہنے کا قانونی حق موجود ہے۔ علاوہ ازیں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی پناہ گزینوں کے لیے خوف کی فضا پیدا کرنے پر اظہار تشویش کیا اور حکومت پاکستان سے افغان پناہ گزینوں کو گرفتار اور ہراساں کرنے کا سلسلہ روکنے کا مطالبہ کیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا کہ طالبان کے ظلم و ستم کے خوف سے بہت سے افغان شہری پاکستان فرار ہونے پر مجبور ہو گئے تھے، جہاں انہیں بلا جواز گرفتاریوں اور ملک بدر کیے جانے کی دھمکیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے ایک عہدیدار نے بھی اس ڈیڈ لائن کی مخالفت کی ہے۔ پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر UNHCR کے ایک عہدیدار قیصر خان آفریدی نے ترک نیوز ایجنسی انادولو کو بتایا کہ کسی بھی پناہ گزین کی واپسی رضاکارانہ اور بغیر کسی دباؤ کے ہونی چاہیے تاکہ ان لوگوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں عالمی تحفظ کے خواہاں افراد کی نگرانی اور ریکارڈ کے اندراج کے لیے ایک نظام وضع کرنے اور مخصوص خطرات سے نمٹنے کے لیے UNHCR پاکستان کی مدد کے لیے تیار ہے۔ ستمبر میں افغان مہاجرین کو حراست میں لینے کا بڑھتا ہوا رجحان دیکھا گیا۔ حکومت نے اس کریک ڈاؤن کے پیچھے غیر قانونی پناہ گزینوں اور بڑھتے ہوئے جرائم کو وجہ قرار دیا۔ پولیس اور سیاستدانوں نے بتایا کہ صرف ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا جو غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں، اور یہ بڑھتے ہوئے جرائم اور امیگریشن کے ناقص ضوابط کی وجہ سے وسائل پر دباؤ ہے۔ ادھر افغانوں کا کہنا ہے کہ گرفتاریاں بلا امتیاز کی گئی ہیں۔